ان کو چاہیے تھا نا کہ اپنا مطلب ایک پلیٹ فارم پہ گئے ہیں اور وہ پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، تو انہیں چاہیے تھا کہ وہ اپنا پروفیشنلزم شو کرتے اور مطلب ایسی کوئی فضول بات نہ کرتے جس سے پاکستان کے اوپر آتی کوئی بات. اب دیکھیں آلریڈی ہمارے پاس کافی جو ہے وہ چیزیں ہیں ان پلیٹ میں کہ ان کو ہینڈل کرنا ہے، تو اب ایک اور چیز آ گئی ہے. اسے صرف ایک ہم اپنی سمپیتھی کے لیے صرف یوز کرتے ہیں، اسے پولیٹیکلی ہم یوز کرتے ہیں. ہمارا اس پہ کوئی نہ مضبوط نیریٹو ہوتا ہے، نہ ہم یہ مطلب دیکھا جائے پریکٹیکلی ہم کچھ بھی ایسا نہیں کر رہے کہ جس سے ہم کشمیر کو آزاد کروا سکیں یا کشمیر کے لیے کچھ کر سکیں. اسے ہم صرف اپنے مفادات کے لیے یوز کر رہے ہیں، انٹرنیشنلی بھی اور نیشنلی بھی. فوجیں جو ہیں وہ کارگل پہ پہنچیں اور ان کو جو ہے وہ ریڈ الرٹ جاری کر دیا گیا کہ جی آپ واپس آ جائیں اور ہم جنگ جو ہے وہ نہیں لڑنا چاہتے. تو ایگزیکٹ زیرو لائن سے جو ہے وہ ہماری فوجیں پاکستان واپس آ رہی اور بہت سارے شہداء نے جو ہے وہ جام شہادت نوش کیا. تو مسئلہ کشمیر تو میرے خیال سے ہماری جانب سے ہے، اور اگر ہم اس وقت جو ہے وہ پاورفل کام کرتے اور اس وقت ایک پلاننگ کے ساتھ اگر ہم کام کرتے تو شاید آج بنگلہ دیش، کشمیر نہیں بنگلہ دیش بھی ہمارا حصہ ہوتا. السلام علیکم، نمستے، ست شری اکال. میں ہوں سنام جو ادھر مجھے بڑے افسوس کے ساتھ یہ خبر آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنی پڑ رہی ہے کہ ایک پاکستانی ایکٹیوسٹ کو امریکہ میں ہونے والی پرامن کانفرنس سے نکال کر باہر پھینک دیا گیا. پاکستانی ایکٹیوسٹ جو ہیں وہ کشمیری سپیکرز کو گالیاں دے رہے تھے اور انہیں روکنے کی کوشش کر رہے تھے. جب حالات کنٹرول سے باہر ہوئے تو وہاں کے سیکیورٹی گارڈز نے پاکستانی ایکٹیوسٹ کو اٹھا کر باہر پھینک دیا. اسی سارے معاملے پر آج ہم بات کریں گے پاکستان کے عوام سے، تو آئیے چلیے ہمارے ساتھ. آپ کا نام؟ بلال ملک. اسفر سکلین. اچھا، امریکہ میں ایک پرامن کانفرنس کا انعقاد کیا گیا. وہاں پر جو ہمارے ایک پاکستانی کارکن تھے انہوں نے کشمیری سپیکرز کو گالیاں دی اور ان کی بات کو روکنے کی کوشش کی. جب معاملات کنٹرول سے باہر ہوئے تو پاکستانی جو کارکن تھے ان کو سیکیورٹی گارڈز نے اٹھا کر باہر پھینک دیا. کیا کہیں گے اس طرح کا رویہ کسی بھی کارکن کو، چاہے وہ پاکستانی ہو یا کسی بھی کنٹری سے ہو، کیا اس کو یہ زیب دیتا ہے کہ وہ اس طرح کی حرکت کرے، گالم گلوچ کرے؟ یا اٹ شوڈ ناٹ بی لائک دس. ایسا بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے، اور پاکستان کا امیج جو ہے پراپر اچھا شو کرنا چاہیے انٹرنیشنل لیول پہ، اور ایز اے ریپرزنٹیٹر جو ہے نا اچھا شو کرنا چاہیے، یو ایس میں ہو یا کہیں بھی ہو، اور تاکہ پوری دنیا کو ہمارا ایک اچھا امیج جائے اور دنیا کو مطلب یہ پتہ چلتا ہے کہ پاکستانیز ہیں تو پاکستان سے اچھا بیہیو نہیں کیا جاتا. اور اس میں کچھ ہمارے بھی فالٹس ہیں، اوبویسلی ہمیں اس چیز کو امپروو کرنا چاہیے. اور کچھ ہمارے جو لیڈرز ہوتے ہیں، جو ریپرزنٹیٹرز ہوتے ہیں، جو کہ انٹرنیشنل لیول پہ جا کے ریپرزینٹ کرتے ہیں، یہ انہیں چاہیے کہ انہیں بیسیکلی امیج اچھا شو کریں تاکہ جو ہے وہ ایک پاکستان کا ایک اچھا امیج بلڈ ہو سکے انٹرنیشنل لیول پہ. سر، آپ اس سارے معاملے پر کیا رائے رکھتے ہیں؟ یہ جو حرکت کی گئی ہے پاکستانی کارکن کی جانب سے اور انہیں جو اٹھا کر باہر پھینکا گیا، کتنی امبیرسنگ سچویشن ہے پاکستان کے لیے اور پاکستانیوں کے لیے؟ بالکل امبیرسنگ تو ہے. دیکھیں اس میں ان کو چاہیے تھا نا کہ اپنا مطلب ایک پلیٹ فارم پہ گئے ہیں اور وہ پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، تو انہیں چاہیے تھا کہ وہ اپنا پروفیشنلزم شو کرتے اور مطلب ایسی کوئی فضول بات نہ کرتے جس سے پاکستان کے اوپر آتی کوئی بات. اب دیکھیں آلریڈی ہمارے پاس کافی جو ہے وہ چیزیں ہیں ان پلیٹ میں کہ ان کو ہینڈل کرنا ہے. تو اب ایک اور چیز آ گئی ہے کہ آلریڈی ہم جموں کشمیر کے معاملے میں پیچھے ہیں، تو اس کیس میں اب اگر اس طرح کی وہ بیہیویئر کریں گے تو پھر ڈیفینیٹلی ہمارا جو کیس ہے وہ اسٹرانگ نہیں ہوگا، وہ ویک ہو جائے گا. اور پھر سر ہم کہتے ہیں کہ انٹرنیشنلی ہمیں وہ رسپیکٹ نہیں دی جاتی جو انڈینز کو دی جاتی ہے. ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ کوئی انڈین انٹرنیشنلی کسی کانفرنس میں جا کر اس طرح گالیاں دے رہا ہو. یا ایگزیکٹلی بیسیکلی پروفیشنل بیہیویئر شو کرنا چاہیے. اور اگر کانفرنس ہو رہی ہے یا کسی بھی جگہ پہ کوئی اسمبلی وغیرہ بیٹھی ہوئی ہے، سارے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اور سب کنٹریز کے ریپرزنٹیٹرز ہوتے ہیں، اور اگر اس میں خود کی عزت کہتے ہیں نا کہ اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے. بیسیکلی وہ کتنا پریزنٹ کرتے ہیں، ہاؤ دے پریزنٹ، دس از میٹر، کہ وہ کس طرح پریزنٹ کر رہے ہیں. اور پہلے ہی ہمارے نیگیٹو پوائنٹس ہیں اس چیز میں، اور ہمیں بیسیکلی اوبیسلی میک شیور کرنا ہے پازیٹیو چیزوں کو لے کے جا کے، تاکہ ہم لوگ میک شیور کر سکیں تاکہ ہمارا پازیٹیو امیج فردر بلڈ ہو سکے ان دا ورلڈ. آپ کیا کہیں گے جب جموں کشمیر کی جب بھی بات آتی ہے پاکستانی اس طرح بوکھلا کیوں جاتے ہیں، آپے سے باہر کیوں ہو جاتے ہیں؟ دیکھیے اس میں ہمارے کچھ سینٹیمنٹس بھی اٹیچ ہیں نا، ریلیجیس سینٹیمنٹس بھی ہیں اور ہمارے پاس کانٹیننٹل سینٹیمنٹس بھی ہیں. اور سٹارٹ میں بھی ہمارے پاس مطلب جب وہ ایک پوائنٹ چلا تھا کہ جب یہ پاکستان کی ڈویژن ہوئی تھی تو اس وقت بھی فیئر ڈویژن یو کین سے کہ نہیں ہوئی، تو وہ بھی ایک ہمارے دل میں ہے بات. اور دوسرے نمبر پہ جب ریسنٹلی جو انڈیا کی طرف سے جموں کشمیر پہ وہ بینز اور اس طرح کی سچویشن ہے، تو اس کی وجہ سے پاکستانی جو ہے وہ سارے جو ہے وہ ایک ریلیجیس پوائنٹ آف ویو
ویو سے ان کی ہمدردی کی وجہ سے کرتے ہیں، لیکن ڈیفینیٹلی ایک پلیٹ فارم پہ گئے ہیں تو ان کو چاہیے کہ ایک طریقے سے اپنی سینٹیمنٹس کو ریپرزینٹ کریں، کیونکہ اگر وہ اس طرح کریں گے تو ان کی فائدہ نہیں ہوگا، اس طرح جموں کشمیر کو اس طرح فائدہ نہیں ہوگا۔ ہمارے سینٹیمنٹس تو تب ہرٹ ہو نا جب ہم نے 75 سالوں میں کشمیر کے لیے کچھ کیا ہو۔ آپ بات کریں جموں کشمیر کی، ہم نے تو آزاد کشمیر کے لیے 75 سالوں میں کچھ نہیں کیا۔ یہ تو دیکھیں پورے پاکستان کا ایسا حال ہے، اب کرنے نہ کرنے کی تو بات تو ایک سائڈ پر ہے نا، ایک بات ہوتی ہے کہ وہاں پر مسلمز رہ رہے ہیں وہ اور ان کو ٹارگٹ ایز اے مسلم کیا جا رہا ہے، نہ کہ ایز اے کشمیری۔ اگر تو ایز اے کشمیری کیا جاتا ہوتا تو پھر تو ڈیفینیٹلی وہ ایک سیپریٹ چیز ہوتی تھی نا۔ سر میں آپ کو یہاں پر کریکٹ کرتی جاؤں، ابھی کچھ ویڈیوز سری نگر سے جموں کشمیر سے ہمارے سامنے آئی ہیں جہاں پر میگا جاب فیئر لگایا گیا ہے، 3000 سے زیادہ کشمیریوں کو جو ہے نوکریاں دی جا رہی ہیں انڈین کی مختلف کمپنیز میں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر ایجوکیشن نظام پاکستان سے کئی گنا زیادہ بہتر ہے۔ کشمیری خود کہتے ہیں کہ ہم یہاں پر بڑے خوشحال زندگی گزار رہے ہیں، یہاں پہ کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ G20 سبمٹ کے کئی میٹنگز جو ہیں وہ جموں کشمیر میں ہونے جا رہی، تو آپ کو نہیں لگتا کہ کہیں نہ کہیں ہمارے جو سوچ ہے وہ کسی حد تک نیگیٹو بنا دی گئی ہے کچھ اور ہمیں دکھایا کچھ اور جاتا ہے؟ کیونکہ جو باتیں میں نے آپ سے کی ہیں یہ میں خود ساختہ نہیں کر رہی، یہ میری دیکھی ہوئی ہیں اور میں نے ان پہ ریسنٹلی پروگرامز بھی کیے ہیں۔ جی بالکل، وہ تو بات آپ کی ٹھیک ہے، ویڈیوز تو بنانا تو وہ بنائی ہیں، ڈیفینیٹلی بنائی ہیں انہوں نے ویڈیوز، لیکن وہ بھی ویڈیوز ہیں نا جو اس سے پہلے بھی آئی گئی ہیں ویڈیوز۔ اور دوسرے نمبر پہ جو آپ بات کر رہی ہیں کہ اگر وہ جموں کشمیر کے لوگ اتنے خوش ہیں ان سے، تو پھر وہ اس طرح کی پروٹیسٹ وغیرہ جو کرتے ہیں، اور دوسرے نمبر پہ پھر وہاں پر وہ فیئر الیکشن کیوں نہیں کرواتے؟ سر پروٹیسٹ تو آزاد کشمیر میں بھی ہوتے ہیں، اس کے بارے میں کیا کہیں؟ تو بے شک یہ پورے خطے میں ہونا چاہیے، آزاد کشمیر پلس جموں کشمیر میں ایک اوپن جو ہے وہ الیکشن ہو، اور اس کی بیس پہ اس کی عوام کا جو پراپر جو ڈے ون سے جو ان کا رائٹ تھا اس کو ملنا چاہیے۔ اگر وہ انڈیپینڈنٹ رہنا چاہتے ہیں ان کو دیں، اگر وہ پاکستان میں آنا چاہتے ہیں وہ آئیں، اگر وہ انڈیا میں جانا چاہتے ہیں تو ٹو بی فیئر جائیں، کوئی ایشو نہیں ہے۔ لیکن سر اس طرح کسی کانفرنس میں جا کے گالی گلوچ کرنا پھر بھی نہیں ٹھیک۔ وہ تو ایک سیپریٹ چیز ہے نا، وہ تو ڈیفینیٹلی کنڈیمبل ہے کہ وہ چیز نہیں کرنی چاہیے، لیکن ایک وہ کشمیر کے پوائنٹ آف ویو پہ اس کا رائٹ کا امپیکٹ ہوتا ہے، اسی وجہ سے ہی ان کو نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس طرح ہمارا کیس جو ہے وہ ویک ہوگا۔ اور آلریڈی ہمارے ساتھ جو ہے وہ کیونکہ ایون کہ ان سائڈ آف پاکستان بھی بہت سے لوگ ہیں وہ جو نہیں چاہتے کہ کشمیر پاکستان میں ایڈ ہو، اور آؤٹ سائڈ تو پھر ہیں ہی ہیں، تو اس وجہ سے جو لوگ کچھ اٹیچ ہیں ان کے ساتھ تو وہ ان کو بھی نقصان پہنچا رہے ہیں۔ تو آئی تھنک سو کہ یہ ایک پروفیشنل بیہیویئر ان کو شو کرنا چاہیے تھا، تاکہ پاکستان کی ریپوٹیشن کے اوپر کوئی بات نہ آتی۔ مبشر امریکہ میں ایک پرامن کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، اور اس کانفرنس میں جب کشمیری سپیکرز نے بولنا شروع کیا تو پاکستانی ایکٹیوسٹ نے انہیں گالیاں دینا شروع کر دی اور انہیں روکنے ٹوکنے کی کوشش کی۔ جب حالات کنٹرول سے باہر ہوئے تو وہاں کے جو گارڈز تھے انہوں نے پاکستانی ایکٹیوسٹ کو باہر نکال کر پھینک دیا۔ کیا کہیں گے پاکستانی ایکٹیوسٹ کے اس ایکٹ پر آپ؟ دیکھیں، جب سے ہم نے ہوش سنبھالی ہے کشمیر کو، ایک کشمیر میں بربریت ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اسے صرف ایک ہم اپنی سمپیتھی کے لیے صرف یوز کرتے ہیں، اسے پولیٹیکلی ہم یوز کرتے ہیں، ہمارا اس پہ کوئی نہ مضبوط نیریٹو ہوتا ہے، نہ ہم یہ مطلب دیکھا جائے پریکٹیکلی ہم کچھ بھی ایسا نہیں کر رہے کہ جس سے ہم کشمیر کو آزاد کروا سکیں یا کشمیر کے لیے کچھ کر سکیں، اسے ہم صرف اپنے مفادات کے لیے یوز کر رہے ہیں، انٹرنیشنلی بھی اور نیشنلی بھی۔ ہمیں اگر نیشنلی پولیٹکس میں بھی دیکھا جائے ہمارے جتنے سیاستدان ہوتے ہیں وہ صرف کشمیر کو یوز کرتے ہیں اپنی سیاست کے لیے، اور انٹرنیشنلی بھی ہم صرف کشمیر کو یوز کرتے ہیں اپنے آپ کو اچھا ثابت کرنے کے لیے۔ اور ہمارا یہی ہے کہ اگر کشمیر جس طرح لٹک رہا ہے وہ لٹکتا ہی رہے، اس کا ایشو ہے، تو ظاہری بات ہے اب وہ بھی اس چیز سے اکتا چکے ہیں۔ اگر انہوں نے ہمارے خلاف، ظاہری بات ہے انہوں نے اپنا موقف رکھنا ہے، اپنا نیریٹو رکھنا ہے، اور ہمارے ایکٹیویٹیز یہی ہوتا ہے کہ جی وہ پاکستان کو ساتھ لے کر چلیں۔ ظاہری بات ہے وہ بھی ہیومینٹی کے لحاظ سے دیکھا جائے وہ اپنے حقوق رکھتے ہیں، ان کا اپنی مطلب یہ خود حقداریت جسے کہتے ہیں، ان کا اپنا ایک حق ہے، وہ جو چاہیں اس کو اون کریں، لیکن ہمیں ہوتا ہے کہ وہ پاکستان کے پیچھے پیچھے چلیں، لیکن ایسا کب تک وہ چلیں؟ 75 ایئرس ہو گئے، ہم نے آج تک تو ان کے لیے کچھ کیا نہیں ہے۔ مجھے یہ بتائیں کہ جو ہمارے پاکستانی ایکٹیوسٹ نے جو کیا، ان کے اس ایکٹ پر آپ کی کیا رائے ہے؟ نہیں، یہ دیکھیے سراسر غلط ایکٹ ہے۔ ہمیں دیکھیے اگر ہم انٹرنیشنل لیول پر، انٹرنیشنل فورم پر ہم ان کی سپورٹ نہیں کر سکتے، ہم کی فیور نہیں کر سکتے، ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم کشمیر کو آزاد کروانا چاہتے ہیں؟ تو اس سے مطلب ایک انتہائی نیگیٹو مطلب ہمارا ایک موقف جائے گا۔ اگر ہم اپنی بات سے کسی کو قائل نہیں کر پا رہے، اپنے ایکٹ سے کسی کو قائل نہیں کر پا رہے، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ ہم گالیاں دینا شروع کر دیں۔ بالکل اسی طرح ہے نا جی، یہ غلط بات ہے۔ جس طرح ایک انسانیت کے لحاظ سے بھی، اور جس طرح ہم کہتے ہیں کہ کشمیر ہمارا حصہ ہے، تو ایز اے پاکستانی پھر کشمیر اپنے لوگوں کو ہی گالیاں دینی ہے، تو پھر ہمارا
یہ کوئی مطلب بھی یہ بہادری نہیں ہے, یہ کمزوری ہے ہماری, یہ بزدلی ہے کہ اگر ہم دکھانا چاہ رہے ہیں کہ بھی ہم اگر انہیں گالیاں نکال کر یا انہیں غلط ثابت کر کے ایک انٹرنیشنل فورم پر, سب سے بڑی بات یہ ہے وہاں پہ انہیں غلط ثابت کرنا اس کا مترادف ہے کہ ہم اپنے آپ کو غلط کہہ رہے ہیں, ہم اپنے آپ کو جھوٹا کہہ رہے ہیں. اور آلریڈی ہمارا کوئی بہت اچھا امیج نہیں ہے انٹرنیشنلی, اور اس طرح کی حرکتیں کر کے ہم مزید پاکستان کو ڈی گریڈ کریں. آپ کو پتہ یہ خبر جو ہے ہر میڈیا پر چل رہی ہے اور سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر دکھائی جا رہی ہے کس طرح پاکستانی ایکٹیوسٹ گالیاں نکال رہا ہے اور اسے اٹھا کر باہر پھینکا جا رہا ہے. جی دیکھیے ظاہر میں وہی بات کر رہا ہوں نا, یہ مطلب ایک انٹرنیشنلی بھی جس طرح بھی ہمارا بڑا نیگیٹو امپیکٹ ہے, اگر ہم صرف اپنے آپ کو مطلب سچا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں یہ غلط بات ہے, ہمارا اور نیریٹو کمزور ہوگا. ہم جو باہر جہاں کسی بھی انٹرنیشنل فورم پر یا ہم UN میں ہم کشمیر کو اپنے ایک مطلب ساتھ لے کر چلتے ہیں, جی کشمیر کے اوپر ہم کتنے اپنے مفادات مطلب منوانے کی کوشش کرتے ہیں, ہم کشمیر کو ہر جگہ یوز کرتے ہیں. جب ظاہری بات ہے اس طرح کی ہماری ایکٹیویٹیز اس طرح کی حرکتیں کریں گے, اس سے تو صاف یہ ظاہر ہوگا کہ کشمیر بھی صرف ہم اپنے مفاد کے لیے یوز کر رہے ہیں. ہمیں وہ کہاں جا کے مطلب ہم اسے اپنی مطلب بھی نیریٹو اپنا رکھ سکیں گے. اور سر پڑھے لکھے انسان کو دوسرے کو اپنی بات کے ساتھ اپنے علم کے ساتھ قائل کرنا چاہیے. یہ تو جاہلوں کی نشانی ہے نا کہ جب آپ کسی کو اپنی بات کے ساتھ قائل نہیں کر پا رہے تو آپ گالم گلوچ پر آ جاتے ہیں. دیکھیں میرے خیال میں یہ ظاہری بات ہے, گالم گلوچ میرا جہاں تک ایک اندازہ ہے وہ دیکھیں کہ اب ہم چاہتے ہیں کہ وہ زبردستی پاکستان کے ساتھ چلیں. مطلب وہ اس چیز سے اکتا چکے ہیں, ہم کتنی دیر آپ کے پیچھے کھڑے ہیں. وہ جس طرح کہتے ہیں نا کہ وہ چاہتے ہیں ہم کشمیر کے ساتھ کھڑے ہیں, اور وہ کہتے ہیں نا ان کی تقریر میں کہا گیا ہے, ایک بار انہوں نے جموں کشمیر لوگوں نے کہا ہے کہ آپ اتنی دیر کھڑے ہیں تھک گئے ہوں گے بیٹھ جائیں آپ. تو یہ واقعی بات حقیقت بات ہے, اتنی دیر سے ہم کھڑے ہی ہیں, ہم کچھ کر نہیں رہے. آپ دیکھیں انڈیا ان کے لیے کیا کچھ نہیں کر رہا. انڈین گورنمنٹ نے وہاں پر اتنی ڈیولپمنٹ کر دی ہے, اسمارٹ سٹی وہاں پر بننے جا رہی ہے, وہاں پہ لوگوں کو IT کے حوالے سے روزگار مل رہے ہیں, ایجوکیشن کا نظام دیکھ لیں, ہیلتھ سیکٹر دیکھ لیں. اگر ہم اپنے لاہور پنجاب کی ہی بات کر لیں تو جموں کشمیر جو ہے پنجاب سے بھی کئی گنا زیادہ ڈیولپ ہو چکا ہے. نہیں میں اس چیز سے ویسے میں اتفاق نہیں کرتا. دیکھیں اگر آپ ذہنی طور پہ آزاد نہیں ہیں تو وہاں پہ اب کیا کریں گے, ترقی کیا کریں گے, مطلب ہم کس لحاظ سے ہم کس چیز کو کیسے یوز کریں گے. جہاں ان کی سوچ کو, ان کی سانس کو, مطلب ایک سانس بھی انہوں نے انڈین گورنمنٹ کے مطابق لینی ہے, انہوں نے سوچ بھی انڈین گورنمنٹ کے مطابق لینی ہے, انہوں نے تعلیم بھی انڈین گورنمنٹ کے لحاظ سے کرنی ہے, تو پھر ایسی انہوں نے ترقی کیا کرنی ہے. سر ایسا میرا نہیں خیال کہ ہے, کیونکہ میں نے بہت ساری ویڈیوز ایسی دیکھی ہیں جس میں جموں کشمیر کے لوگ جو ہیں وہاں پہ آزادانہ زندگی گزار رہے ہیں. میں نے سری نگر کی ویڈیو دیکھی جہاں پہ G20 کے حوالے سے تیاریاں ہو رہی ہیں, وہاں پہ جاب فیئرز لگائے جا رہے ہیں. مجھے ایسی کوئی بھی ویڈیو دیکھنے کو نہیں ملی جو آپ کہہ رہے ہیں. ہو سکتا ہے آپ جو بات کر رہے ہو وہ کچھ سال پرانی ہو, لیکن اب حالات ایسے نہیں ہیں, بہت زیادہ تبدیلی آ چکی ہوئی ہے. میرا خیال ہے آپ کو بھی اس کے اوپر تھوڑا ریسرچ کرنے کی, اس پر تھوڑا کام کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ ہمارے مائنڈ میں جو بات ڈال دی گئی ہے وہ شاید کہیں نہ کہیں بہت پرانی بات ہے, اب بہت تبدیلی آ چکی ہے. وہ بات ٹھیک ہے کہ تبدیلی آ چکی ہے, لیکن اب دیکھیں کہ انڈین گورنمنٹ نے اپنے لوگ بہت زیادہ اس میں مینیپولیٹ کر لے ہیں جموں کشمیر میں. میں اپنا ایک نیریٹو دے رہا ہوں, میں نے اس پہ ریسرچ کی بھی ہے, مجھے جہاں تک میرے علم کے ناقص علم کے مطابق میں اس کے مطابق بات کر رہا ہوں. اب دیکھیں کہ وہاں پر دونوں طرف دکھائے جاتے ہیں. اب انڈین گورنمنٹ بھی اس لحاظ سے بہت زیادہ ایکٹیو ہو چکی ہے, وہ اب انٹرنیشنلی یہی تو دکھانا چاہتا ہے کہ دیکھیں جی میں ڈیولپمنٹ کر رہا ہوں, دیکھیں جی میں ان کو سارے حق دے رہا ہوں. لیکن آپ وہاں انڈر گراؤنڈ دیکھیں کہ مسلمانوں کی کہاں حد تک ان پر ظلم کیا جاتا ہے. یہ بھی اس میں جھوٹ ملافی نہیں ہے. کتنے لوگ ان کے قتل ہو چکے ہیں, کتنی مطلب جو مائیں ہیں ان کے بیٹے مر گئے ہیں, کتنے لوگوں کے ان کے مطلب بھی بیٹے ان کے باپ سروں سے ان کے مطلب کھو دیے گئے ہیں, پتہ نہیں کتنی بہنیں ان کی عصمتیں تار تار ہو گئی ہیں. ہم نے یہ چیزیں تو سب کے سامنے ہیں نا. اب تو وہ مجبور ہو چکے ہیں. مطلب ایک اب کوئی بھی انسان ہے اسے آپ بٹھا کر مطلب 75 ایئر سے آپ اسے ماری جا رہے ہیں, وہ کتنی دیر برداشت کرے گا. اس نے یہی کہنا ہے مر کے, یہی کہنا ہے کہ یار مجھے کہیں ڈال دو, مجھے کہیں پھینک دو, میں کیوں اپنی آواز اٹھاؤں. جب اس کی آواز کو کوئی سننے والا ہی نہیں ہے تو اس نے مجبور ہو کے کہنا ہے یار چلو ٹھیک ہے جو گزر رہا ہے وہ تو گزارے نا. سر ابھی ریسنٹلی ہمارے کچھ یوٹیوبرز, کچھ جرنلسٹ جو ہے نا آزاد کشمیر کا دورہ کر کے آئے, انہوں نے وہاں سے جموں کشمیر کے بھی کچھ مناظر دیکھے. آپ یقین کریں کہ آزاد کشمیر کے لوگ رو رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمیں آزاد نہیں کرنا تو ہمارا الحاق انڈیا کے ساتھ کروا دو. ہم یہاں پر ایسی زندگی نہیں گزار سکتے جہاں پہ ہمارے بچے 2 وقت کی روٹی کے لیے ترسیں. اس سے اچھی وہ قید ہے, انڈیا کی قید ہے, جہاں پہ ہمیں سہولیات ملیں گی, ہمارے بچوں کو روٹی ملے گی, اچھی ایجوکیشن ملے گی, اچھے جو ہے صحت کے اقدامات ملیں گے, اچھے وسائل ملیں گے. دیکھیے دونوں طرف کی سوچ کے لوگ ملتے ہیں. اگر ہم صرف ایک طبقے کو اٹھا کر اس کے مطابق سوچیں گے تو وہ ممکن نہیں ہے. ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ ہم گہرائی تک جائیں. مطلب اب جس طرح مثال کے طور پہ آپ کسی بھی ایریا میں جاتے ہیں, وہاں پر آپ 2 لوگ پکڑیں یا مطلب انہیں آپ کہیں کہ اس طرح ہے, وہ مطلب یوٹیوبر, دیکھیے میں آپ کو بتاتا ہوں یوٹیوب چینل پہ چلتا کیا ہے. ایک نیریٹو دکھانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ بھئی اگر ایک یہ چیز چل رہی ہے, ایک نئی چیز دکھائیں گے تو ہمیں انڈیا کی سائڈ سے سپورٹ ملے گی, کیوں انڈین ویوز زیادہ بڑھیں گے. میں اپنا ایک رائے دے رہا ہوں.
ٹھیک ہے, تو یہ بھی ہو سکتا ہے. اور دوسری میری بات سنیں, میں نے جتنا سرچ کیا آپ دیکھیں, پاکستان نیوز نہیں میں کہہ رہا, انٹرنیشنل نیوز ایک اٹھا کر دیکھ لیں, کشمیریز کو دیکھ لیں, مطلب کتنی شہادتیں ہوئی ہیں, وہ سارے شام صبح. میں مانتا ہوں آزاد کشمیر میں, ہم آزاد کشمیر کی بات نہیں کر رہے, میں پاکستان میں کھڑا ہوں, لاہور میں کھڑا ہوں. اگر آزاد کشمیر والے پریشان ہیں تو میں بھی پریشان ہوں, وہ تو پورا پاکستان پریشان ہے. تو ہم اگر اس چیز کو لحاظ دیکھا جائے, سوچ کی آزادی, ہم آج تک کیا کہتے ہیں, ہماری یہی تو سب سے بڑی خامی ہے کہ ہماری سوچ آزاد نہیں ہو سکی. ہم ایک غلام قوم ہی ہے. میرے خیال میں ابھی تک ہم غلام ہیں, تو ہم غلامی کے وہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں. جب تک ہم غلامی, وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ یار ہم جو بھی کریں. میں پچھلے دنوں ایک سن رہا تھا, وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں کہا جاتا ہے کہ یہاں پاکستان کے ساتھ ہو جاؤ یا انڈیا کے ساتھ ہو جاؤ. کیوں بھائی, ہم آزاد ہونا چاہتے ہیں, ہماری مرضی نہ ادھر کی ہے نہ ادھر کے ہیں. ان کا موقف یہ ہے آزاد کشمیر کا, اگر یہ بھی دیکھا جائے وہ کہتے ہیں ہمیں آزاد چھوڑ دو. اور اگر انڈیا کے ساتھ ہی انہوں نے ملنا ہوتا تو 75 ایئرس پہلے ہی مل جاتے, پتہ نہیں کب کے مل گئے ہوتے. کیوں بیچارے شام صبح اپنی جانیں دے رہے ہیں. روحان, آپ کو پتہ ہے واشنگٹن میں ایک پرامن کانفرنس کا انعقاد کیا گیا. کشمیری سپیکرز کو جب وہاں پر بولنے کے لیے کہا گیا تو ایک پاکستانی کارکن نے انہیں گالیاں دینا شروع کر دی اور انہیں روکنے کی کوشش کی. جب حالات کنٹرول سے باہر ہو گئے تو وہاں کے سیکیورٹی گارڈز نے پاکستانی کارکن کو اٹھا کر باہر پھینک دیا. کیا کہیں گے, کس طرح کا ایکٹ ہے پاکستانی کارکن کی جانب سے؟ جی دیکھیں, سب سے پہلے تو یہ کہ وہ واشنگٹن ڈی سی میں جیسے آپ بتا رہی ہیں کہ ایک کانفرنس کا انعقاد کیا گیا. دیکھیے وہاں پہ جتنے بھی پاکستانی گئے تھے یا جس پاکستانی نے بدتمیزی کی یا گالم گلوچ کیا تو وہ پاکستان کو پریزنٹ کر رہا تھا. سب سے پہلے تو اسے یہ چیز کا خیال رکھنا چاہیے تھا کہ وہ پاکستان کو پریزنٹ کر رہا تھا. وہ خالی ایک آدمی نہیں تھا, وہ پوری جو ہے پورے پاکستان کو لے کے چل رہا تھا. تو اس طرح کی جو ہے وہ چیزیں زیب نہیں دیتی. اور انٹرنیشنلی لیول پہ اگر دیکھا جائے تو پاکستانیوں کی ساکھ جو ہے نا وہ بڑی کمزور ہے. پاکستانیوں کو جو ہے وہ پہلے تو ان کو ٹیررسٹ سمجھا جاتا ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ کوئی اچھا کردار ادا کرتے ہیں یا کوئی اچھی ایکٹیویٹی کرتے ہیں تو پھر جا کے کوئی اپنا امیج جو ہے نا وہ سیٹ کر پاتے ہیں. لیکن کچھ ایسے عناصر بھی ہیں جو پاکستان کے امیج خراب کرنے میں اپنا کلیدی کردار ادا کرتے ہیں, اور مجھے نہیں لگتا کہ ان کو جا کے اس طرح سے کرنا چاہیے تھا. اب آپ دیکھیں کہ آلریڈی آپ نے خود ہی یہ بات کہہ دی ہے کہ ہمارا انٹرنیشنلی کوئی امیج بہت اچھا نہیں ہے, کوئی بہت اسٹرانگ نہیں ہے. آلریڈی ہم ایک جنگ لڑ رہے ہیں کہ انٹرنیشنل لیول پر ہمارے ماتھوں پر جو ایک ٹیررزم کا لیبل لگا ہوا ہے ہم اس کو ہٹا سکیں. پھر وہاں پر جا کر جب ہمارے کارکن اس طرح سے گالم گلوچ کریں گے, گندی زبان کا استعمال کریں گے, تو ڈیفینیٹلی پاکستان کی آلریڈی اس طرح سے رسپیکٹ نہیں ہے جس طرح سے انڈینس کی ہے. پھر ہم یہ بات بار کلیم کرتے ہیں, تو کیسے ہم اپنی رسپیکٹ جو ہے وہ بلڈ کر پائیں گے یا بہتر کر پائیں گے؟ جی دیکھیں, میں یہاں پہ نا ایک مثال دینا چاہوں گا کہ میں کچھ 2 سال پرانی بات ہے, میں کینیڈا میں گیا. تو میں نے جب کینیڈا کا ماحول دیکھا تو میں نے ایک چیز وہاں پہ جو ہے نا وہ کافی ریئلائز کی کہ مائنورٹیز کو جو ہے نا وہ بہت حقوق حاصل ہیں, اور یہ صرف نامی کا نامی جو ہے وہ حقوق حاصل نہیں ہے. مائنورٹی وہاں پہ اپنے کھل کے اپنے تہواروں کو مناتی ہے اور اپنی عبادات وغیرہ کرتی ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان میں سب سے پہلے بڑا مسئلہ یہ ہے مائنورٹیز کا, اور پھر اس کے بعد آپ عرصہ دراز سے یہ سنتی آ رہی ہیں کہ شیعہ سنی فسادات جو ہے نا وہ شروع سے جو ہے وہ سر اٹھاتے ہیں, اور اس طرح کے رومرز جو ہے نا وہ مارکیٹ میں رہتے ہیں. دیکھیں, پہلے تو ہمیں پاکستان میں خود کو سٹیبل کرنا ہے. پہلے تو یہ سارے معاملات ہمیں اپنے درست کرنے ہیں کہ اپنا احتساب جو ہے وہ اپنے گھر سے سٹارٹ کرنا چاہیے, اور گھر ہمارا پاکستان ہے. احتساب کی جو پہلی سیڑھی ہے وہ ہمارے گھر سے شروع ہوتی ہے, اور ہمیں یہ پہلے سنی سیاہ فسادات جو ہیں وہ نہیں ہم ختم کر پائے تو ہم نے اپنے پاکستان کی امیج کو کیا بہتر کرنا ہے. مجھے بتائیں کہ کشمیر کو لے کے ہمارا خون جو ہے وہ خون کیوں کھولتا ہے, جبکہ ہم نے پچھلے 75 سالوں میں نہ تو جموں کشمیر کے لیے کچھ کیا, نہ ہی ہم نے آزاد کشمیر کے لیے کچھ کیا ہے. پھر جب کشمیر کی بات آتی ہے تو ہم اتنے زیادہ پوزیسو اور ایگریسو کیوں ہو جاتے ہیں؟ جی دیکھیں, کشمیر کا مسئلہ جو ہے وہ صدیوں سے چلتا آ رہا ہے, اور ہم اپنے بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ مسئلہ کشمیر مسئلہ کشمیر مسئلہ کشمیر. لیکن سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ مسئلہ کشمیر کہاں سے شروع ہوتا ہے. دیکھیں, اگر آپ ہسٹری کو تھوڑا بہت جانیں یا پڑھے لکھے لوگوں میں بیٹھے تو آپ کو شعور ہوگا اس چیز کا کہ یہ ہسٹری شروع کہاں سے ہوتی ہے. دیکھیں, اس وقت اقتدار میں تھے نواز شریف صاحب, ٹھیک ہے, اور فوجیں جو ہیں وہ کارگل پہ پہنچیں اور ان کو جو ہے وہ ریڈ الرٹ جاری کر دیا گیا کہ جی آپ واپس آ جائیں اور ہم جنگ جو ہے وہ نہیں لڑنا چاہتے. تو ایگزیکٹ 0 لائن سے جو ہے وہ ہماری افواج پاکستان واپس آ رہی ہے, اور بہت سارے شہداء نے جو ہے وہ جامِ شہادت نوش کیا. تو مسئلہ کشمیر تو میرے خیال سے ہماری جانب سے ہے, اور اگر ہم اس وقت جو ہے وہ پاورفل کام کرتے اور اس وقت ایک پلاننگ کے ساتھ اگر ہم کام کرتے تو شاید آج بنگلہ دیش, کشمیر نہیں بنگلہ دیش بھی ہمارا حصہ ہوتا ہے, مجھے لگتا ہے. اگر بنگلہ دیش اور کشمیر ہمارا حصہ ہوتا تو میرا خیال ہے آج ان کا حال بھی ایسا ہی ہوتا جیسے پاکستان کی عوام کا ہے. بنگلہ دیش آپ دیکھیں کہ اس کے ٹکے کی ویلیو پاکستانی روپی سے دگنی ہے, وہ ہم سے زیادہ ترقی کر رہے ہیں. کئی انڈسٹریز پاکستان سے اٹھ کر بنگلہ دیش میں شفٹ ہو گئی ہیں. آج بنگلہ دیش اپنے پیروں پر کھڑا ہو گیا ہے. اگر بنگلہ دیش پاکستان کے ساتھ ہوتا تو وہ بھی آج پاکستان کی طرح لولا لنگڑا ہوتا. نہیں سنا, اس وقت سناریو کچھ الگ ہوتا, ٹھیک ہے.
دیکھیں جب ایک دماغ بیٹھ کے سوچتا ہے تو وہ صرف سنگل جو ہے نا وہ لائن اپ چیزیں کر سکتا ہے. جب دو دماغ بیٹھ کے سوچتے ہیں تو وہ 11 ہوتے ہیں, وہ 2 نہیں ہوتے, وہ 11 ہو چکے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, مجھے لگتا ہے کہ اگر بنگلہ دیش ہمارے ساتھ بیٹھ کے مل کے چیزوں کو درست کرتا ہے یا بہتری کی جانب لے کے جاتا, تو آج میرے خیال میں دوسری سپر پاور پاکستان ہوتی. مجھے یہ لگتا ہے کہ دوسری سپر پاور پاکستان ہوتی, کیونکہ ایمان کا نا ایک جذبہ ہوتا ہے سنا, ایمان کا جو جذبہ ہے نا وہ بہت بڑا جذبہ ہوتا ہے, اور ہمارے پاس وہ جذبہ ہے ضرور, لیکن کبھی شاید ہم نے استعمال نہیں کیا. یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. آپ نے جانی پاکستانی عوام کی رائے. امید ہے آپ کو آج کا ہمارا یہ پروگرام پسند آیا ہوگا. آپ بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں نیچے دیے گئے کمنٹ سیکشن میں. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں, پر جانے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں. اللہ حافظ.